نہ ہو تو یہ اچھا نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں کر سجدریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دی گئی تمہارے لیے تمہاری بیویاں رمضان کی راتوں میں، روزوں کی راتوں میں تمہاری بیویاں تمہارے لیے حلال کر دی گئی، یعنی ہم بستری کا معاملہ تم کر سکتے ہو۔ یہ شروع میں پورا رمضان منع کر دیا گیا تھا۔ رمضان کی راتوں میں ابتدائی اسلام میں راتوں میں بھی بیویوں کے پاس جانا منع تھا، پھر بعد میں پروردگار نے حکم دے دیا کہ تم رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو۔ اعتکاف کی حالت میں منع ہے، روزے کی حالت میں منع ہے۔ آگے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ یعنی تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ ایک بہترین انداز ہے سمجھانے کا۔ لباس قرار دیا گیا بیوی کو میاں کا اور میاں کو بیوی کا لباس۔ لباس کے کتنا فوائد ہیں، لباس انسان کو کیا فائدہ دیتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ لباس انسان کا حسن ہوتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا لباس اچھا خاصا ہو، خوبصورت ہو، اس میں بل نہ ہو، کوئی داغ نظر نہ آئے، لباس صاف ستھرا ہو، خوبصورت ہو۔ تو بیوی کائنات کا بہترین لباس ہے، اور یہ لباس ہم عام لباس جو ظاہری جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس لینے کے لیے جاتے ہیں نا، تو ہم بڑا اچھا سے اچھا ڈھونڈتے ہیں، معیاری قسم کا لباس ہو۔ لیکن جب اپنا ہم سفر ساتھی حقیقی لباس جسے اللہ نے لباس کا بیوی، اس کی تلاش میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی ایکٹر قسم کی خاتون ہو جس کا معاشرے کے اندر کوئی عجیب طرح کا ماحول ہو، اس کا کردار، اس کا معیار، انداز زندگی اسلام کے حوالے سے کس قدر اس کی طبیعت ہے، ان چیزوں کی طرف ہمارے تعلق نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی۔ تو بہترین گھرانہ وہی ہوتا ہے جس کے اندر عورت اسلام کی طبیعت رکھتی ہو، اپنے لیے یہ لباس اچھا سے اچھا ڈھونڈے خاص طور پہ۔ تو فرمایا وہ تمہارا لباس، تم ان کا لباس ہو۔ اور لباس پر داغ کبھی بھی انسان، مثال کے طور پہ میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے لباس پہ بڑا عجیب طرح کا داغ ہو اور وہ نظر آتا رہے، میں اگرچہ بیان کر رہا ہوں، درس دے رہا ہوں، لیکن میری اس داغ کی وجہ سے انداز گفتگو میں تبدیلی ہوگی، اکتاہٹ ہوگی، بار بار میری توجہ اس داغ کی طرف جائے گی کہ میرا لباس داغدار ہے، کچھ لوگ میرے اس داغ کی طرف بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ داغ مٹ جائے، میرا لباس بے داغ ہو، میرا لباس صاف ستھرا ہو، اچھا، اس میں بل نہ ہو، اسے صاف کر کے رکھوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی لباس کو میں دھونے کی کوشش کروں گٹر کے پانی سے، کتنی کم عقلی نادانی ہے۔ تو کوئی سمجھے کہ بیوی جو بہترین کائنات کا لباس ہے، اس کو ہم کسی سخت لہجے سے، کرخت انداز سے، کڑواہٹ کی زبان سے اسے سمجھائیں گے تو غلط ہے، اسے میٹھے پانی سے ہم نے دھونا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عورت الٹی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سخت لہجے سے نہیں سمجھا سکتے تم، اسے سختی سے سیدھا کرنا چاہو گے یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی، اسے محبت سے، پیار سے، لگن سے، چاہت سے اسے سیدھا کرو۔ عورت ذات ایک حوالے سے مرد کی بنسبت عقل کے حوالے سے بھی کم ہوتی ہے، ذہنی توازن کے حوالے سے مرد بہت آگے ہوتا ہے۔ پھر ہمارے ہاں طبیعت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح میں ذہین ترین ہوں، جس طرح میری قابلیت ہے، جس طرح میری سوچ فکر ہے، میری بیوی عین اسی طرح ہونی چاہیے۔ یہ بھی بے وقوفی ہے، عورت ذات ہے، اس سے خطا، اس سے لغزش چھوٹی بڑی یہ ہوتی رہے گی، اس کو معاف کرنا یہ انسان مرد کی شان ہے۔ ہمارے علاقے میں جو خاص طبیعت ہے نا، جو میں اکثر اپنے معاشرے کے، اپنے علاقے کی باتیں اور سوچ وہ بتاتا رہتا ہوں، ایک کم ظرفی بھی ہے نا، پسماندہ علاقے ہیں، تعلیم سے دوری، ہر حوالے سے
ہمارے ہاں بہترین وہ مرد کہلاتا ہے جو عورت پر دباؤ ڈال کے رکھے، گھر جائے اور عورت بیچاری سہم جائے، اس کی سانسیں الٹ پلٹ ہو جائیں۔ ہمارے ہاں یہ یقینی بات میں کر رہا ہوں، شاید آپ لوگ سوچیں نا بھی یہ کیسی بات، حقیقت ہے، یہ اسے بہترین مرد سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر سے گزر ہوا، فرمایا اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ یہ تو آپ کا فلاں صحابی ہے، یہ تو جنگیں بھی کرتا رہا، اسلام کا بڑا شاہکار تھا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، کیا ماجرا اس پر عذاب کس وجہ سے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نیک آدمی تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، تہجد گزار تھا، زکوٰۃ سب کچھ، لیکن اس کا لہجہ بیوی کے ساتھ اچھا نہ تھا، عذاب میں مبتلا ہے۔ تو لہٰذا بیوی ایک لباس ہے انسان کا، لباس کو خوبصورت رکھیں، لباس کو اجلا ستھرا کر کے رکھیں، لباس کو چمکدار بنا کے رکھیں، اور اس کو پاکیزہ پانی سے دھونا ہے، محبت کے پانی سے دھونا ہے، نہ کہ نفرت سے۔ کوئی بندہ اس لباس کو اپنا گٹر کے پانی سے اور وہ جو عجیب طرح کے خاردار تاروں والا ایک برش ہوتا ہے اس سے دھوئیں، یہ تو پھٹ جائے گا، اس کے داغ بھی بڑھ جائیں گے، بدبو زیادہ ہوگی، یہ طریقہ نہیں دھونے کا۔ اسے صاف ستھرے پانی سے بہترین انداز سے نرم لہجے سے دھونا پڑے گا۔ اسی طرح محبت کے پانی سے بیوی جیسے لباس کو دھونا ہے ہم نے، پیار دیں، کوئی بھی خطا ہوگی اسے پیار دیں، بیوی کے ساتھ مسکرائیں، یہ صدقہ ہے، اور سب سے بڑا صدقہ، آپ لوگ عجیب محسوس شاید کوئی عمل کر لے تو گھروں میں خواتین ہمیں دعائیں دیں، سب سے بہترین صدقہ اپنے ہاتھ سے بیوی کے منہ میں لقمہ دینا ہے۔ آپ میں سے کتنی لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے؟ کبھی کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اگر ہے بھی تو بیچارہ ڈر ڈر کے۔ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ رہا ہے یار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ام المومنین ام عائشہ صدیقہ نے پانی نوش فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ پانی بچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، فرمایا عائشہ یہ بتا کہاں سے ہونٹ لگا کہ تو نے پانی پیا ہے؟ یہ کوئی اظہار عشق نہ تھا، امت کو تعلیم تھی۔ اللہ کے نبی امت کو سمجھا رہے تھے۔ آج بڑا مرد جو باہر کسی مرد سے بول نہیں سکتا، وہ بیچاری عورت، وہ خاتون جسے خوف ہے، جسے ڈر ہے کہ یہ 3 لفظ بول دینا میری زندگی جہنم بن جائے گی، وہ اس ڈر کی وجہ سے تیرے سامنے بول نہیں سکتی، تو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھ رہا ہے۔ کیا طبیعت ہے یار تیری، پھر تیری مردانگی ہے تو کفر کے سامنے جا کے اپنی مردانگی دکھانا۔ بیوی وہ بیچاری ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، وہ تیرے 3 لفظوں کی مار ہے، اس کی زندگی جہنم بن جائے۔ لیکن روایت کے اندر آتا ہے حقوق العباد کے حوالے سے سب سے پہلا حق جو پوچھا جائے گا نا، بیوی کا پوچھا جائے گا، اور اس وقت میری اور آپ کی چدراہٹ ختم ہو جائے گی، بیوی کی مجبوریاں ختم ہو جائیں گی، اس وقت وہ طلاق کا لفظ اور وہ پاور، وہ چدراہٹ ختم ہے، اور اس کی مجبوریاں ختم ہوگی، اور وہ اس وقت کھل کے بولے گی، اور وہ گریبان پکڑے گی۔ اگر یہ بدماشیاں میری رہی ادھر بیوی کے ساتھ تو اس وقت میری بدماشیاں ختم ہو جائیں گی۔ بیوی کو حقوق دیں، پیار دیں، محبت دیں۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی کھڑا ہو گیا نا، گھروں کے اندر آج کل ماں باپ کی تھوڑی طبیعت بھی بگڑ گئی ہے، وہ بھی ہمارے ہاں، جو میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ماں باپ بھی نہیں چاہتا کہ ہمارا بیٹا اپنی اہلیہ کے ساتھ بڑے محبت بھرے انداز میں رہے، نہ، ہماری طبیعت ہے کس کے رکھے، ایک مرتبہ اسے پتہ چلے کہ کوئی مرد ہے۔ مردانگی بیوی کے ساتھ بے وقوفی ہے، یہ بیوی تو ایک تمہارا لباس ہے، اسے پیار دو، صاف ستھرا رکھو۔ اور دوسرا یہ ہے، لباس انسان کو سردی سے، گرمی سے بچاتا ہے، لباس انسان کے لیے حسن ہے، لباس انسان کی زینت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ عمر تھوڑی ہوتی ہے، بیوی وفات ہو جاتی ہے، مرد کی یا عورت کی، 40-45 سال عمر ہے، کئی لوگ دیکھیں گے دوسری شادی، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے بچے ہو گئے اب شادی نہیں کرنی۔ انتہائی نادانی ہے یہ۔ اللہ فرماتا ہے بیوی تمہارا لباس ہے۔ انسان جب مجنون ہو جاتا ہے، پاگل بے وقوف ہوتا ہے نا، جو گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، گند کھاتے ہیں، فلاں فلاں، جن کو عقل شعور نہیں ہوتا، لباس انہوں نے بھی پہنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ گلیوں میں آپ کو نظر آئے نا جس نے لباس بھی اتارا ہوا ہے، وہ حیوانیت سے بھی عقل کے حوالے سے آگے چلا گیا، یعنی پاگل ہونے کی اس کی آخری جو حدودیں تھیں نا وہ بھی کراس کر گیا ہے۔ اب ایک آدمی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں دوسری اور شادی نہیں کرتا، اگرچہ عمر بھی ہے 40-45 سال عمر، بھی بچے ہو گئے، بھئی تو بے لباس رہے گا کیا؟ اسلام کے حوالے سے سب سے بڑا پاگل ہے وہ انسان جو بیوی کے چلے جانے کے بعد یا شوہر کے چلے جانے کے بعد بچوں کی وجہ سے دوسری شادی نہیں کرتا۔ اسلام کے حوالے سے پاگل کی تمام حدودیں وہ کراس کر گیا ہے۔
کریں شادیاں یار، اس قدر نادانی۔ اور یہ دیکھا گیا کئی ساتھی ایسے ہمیں ملے ہیں، شاید یہاں بھی کوئی بیٹھے ہوں، معذرت اسلامی بات ہے، یہ سمجھانا بنتی ہے، نہیں بچے ہیں بھیا، بچوں کے ساتھ وقت گزار دیں گے۔ کیا بچوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ ایک طرح کا وقت ہوتا ہے؟ جس طرح کہ ہمارے لیے سانس ضروری ہے نا، یہ انسانی فطرت ہے، دنیاوی یہ جسم کا ایک حصہ ہے، کھانا پینا، سانس لینا، لباس پہننا اور بیوی، یہ چیزیں دنیاوی زندگی میں انسان کے جسم کا حصہ ہے۔ نہ انسان بغیر سانس کے رہ سکتا ہے، نہ انسان بغیر کھانے پینے کے رہ سکتا ہے، نہ انسان بغیر لباس کے رہ سکتا ہے، اسی طرح نہ انسان بغیر بیوی کے رہ سکتا ہے۔ اپنے اندر ایک اچھی سوچ پیدا کریں، اپنی طبیعت کو اچھا کریں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیٹے ہوتے ہیں نہ اب ماں جی چلی گئی، باپ کی تو کرنی نہیں ہے، ہاں یہ ایک الگ چیز ہے، وہ عمر اتنا ہو گئی ہے، وہ بیچارہ نظام چل ہی نہیں سکتا اس کا کسی حوالے سے، وہ الگ ہے۔ ایک باپ ہے یار، وہ جوان ہے، ابھی اس کے پاس طاقت ہے، وہ سب سارا نظام زندگی اس کا ٹھیک ہے، تو بیٹوں کی طرف دباؤ ہوتا ہے، نہیں ابا جی کی شادی، اور دماغ خراب ہے یار بیٹوں کا۔ بے باپ کو ننگا رکھو گے ساری زندگی، کیا جتنا عمر باقی رہتی ہے اسے لباس پہناؤ اچھا سا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ تو لباس کے حوالے سے انسان کتنا کوشش میں ہوتا ہے، مین چیزوں میں سے، انسان کی زندگی میں بہترین چیزوں میں سے لباس ایک اہمیت رکھتا ہے۔ تو بیوی کو لباس قرار دیا گیا، اور لباس انسان کے نگہش کو بھی ڈھانپتا ہے، انسان کے اندر کی جسمانی کتنے امراض ہیں، انسان کے اندر کی کیا حقیقتیں، وہ لباس کو علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میرا اور آپ کا اندر بند ہے، لباس نے چھپایا ہوا ہے۔ یہ لباس کی ایک شان ہے کہ انسان کی نگہش کو چھپاتا ہے۔ یہ بیوی کا اور مرد کا آپس کا یہ اتنا بڑا عظیم تعلق ہے اور عظیم رشتہ ہے۔ دنیا کے اندر سب سے پختہ، بہترین، پاکیزہ، اجلا ستھرا رشتہ بیوی کا ہے، اور دنیا میں سب سے نازک، ایک لمحے میں ٹوٹ جانے والا رشتہ بھی بیوی کا ہے۔ ماں کو آپ 1000 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ تو میری ماں نہیں ہے، پھر بھی وہ ماں ہے۔ باپ کو آپ کروڑ بار کہیں کہ تو میرا باپ نہیں، پھر بھی وہ باپ ہے۔ کسی بھی رشتے کا کروڑ بار انکار کرے وہ رشتہ پھر بھی بحال ہے، لیکن بیوی 3 مرتبہ، کیا 1 مرتبہ آپ کہتے ہیں نا تو میری بیوی نہیں، تو وہ بالکل آپ کی بیوی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اس طرف ہم متوجہ ہوں کہ ہمارا انداز اپنے اس لباس کے ساتھ کیسا ہے، ہم اسے کیسے پریس کر کے رکھتے ہیں، اس کی دھونے کا انداز کیسا ہے، اس کو کتنا خوبصورت کر کے ہم نے رکھا ہوا ہے، یا کہ خاردار تاروں والے اس برش سے اسے رگڑا چاڑ کے اس کو ہم نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ بیوی کو پیار دیں، یاد رکھیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال حقوق العباد کے حوالے سے بیوی کے متعلق پوچھا جائے گا، بتا تو بڑا چودھری بنا پھر رہا تھا، وہ بھی بیوی کے سامنے۔ یہ مردانگی نہیں، بے وقوفی ہے، کم عقلی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آج کل ماحول چل رہا ہے، بیویوں کی طرف سے سختی ہوتی ہے، اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے 4 شادیوں کی، وہ کر سکتا ہے۔ یہ بھی ایک طبیعت بنائیں، کوئی اگر یہ گھر میں جا کے نہیں بتانا، ایسا نہ ہو کہ صبح صبح خواتین دروازے میں لینے لگے ہوں کہ حضرت آپ نے کیا سبق دیا ہمارے شوہر کو۔ یہ ایک شریعت کا اصول ہے، حقیقت بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا۔ کسی کے پاس ہے طاقت وہ کریں، وگرنہ کئی پھر یہ ہے کہ کوئی بیچاری بیوہ ہو جاتی ہے، وہ عمر بھی زیادہ نہیں ہے، اس کی زندگی ویسے رسوائی میں، ذلت میں، پریشانی میں روتے ہوئے گزر جاتی ہے، اسے کوئی پسند ہی نہیں کرتا، وہ بیوہ ہے یا طلاق شدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی شادیاں دیکھ لیں، زیادہ تر بیوہ اور طلاق شدہ سے اللہ کے نبی کی شادیاں تھیں، یہ امت کو سبق تھا۔ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ رہا ہے۔ بہترین جنتی ہونے کی علامت یہ ہے کسی کا سہارا بنے، بے سہارا خواتین کا سہارا بنے، صرف محض خواہشات کے لیے نہیں، محض خواہشات، سہارا بننے کے لیے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں اضافہ کرو۔ یہ بھی عجیب ایک طبیعت آن گئی ہے نا ہمارے سوچ کے اندر کہ بس 1-2 بچے پھر اس کے بعد سسٹم بھی بند کرا دو، بالکل ایسا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اور رزق میں وسعت پیدا کرے گا، جتنا آپ کی اولاد بڑھے گی اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نازل ہوگا۔ تو بیوی ایک بہترین رشتہ ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ آپ دیکھ لیں اپنے لباس کو کتنا اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو حقیقی لباس بیوی ہے۔ اس لباس کو بھی محبت کے پانی سے، چاہت کے پانی سے، لگن کے پانی سے، میٹھے اجلے ستھرے پانی سے دھویا کریں، محبت دے کر، چاہت دے کر، لگن دے کر۔
تو یہ ایک اصول ہے اسلام کے. فرمایا بیوی تمہارا لباس، تم ان کا لباس ہو. تو اس لباس کے ساتھ ہمارا کیسا رویہ ہے، کس طرح ہم اسے دھوتے ہیں، کس طرح کا، یہ خود ہم اپنا دل کی دنیا میں جا کے یا اپنے نفس کے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں اس معاملے میں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.